جیسے ہم میں سے کوئی کسی کو بلانے کے لیے جائے آواز لگا دیتے ہیں، نام لے کر آواز لگا دیتے، یا دیکھا آج کل سائنس نے ترقی کر دی، کئی ساری چیزیں آ گئی، الیکٹرک چیزیں آ گئی، گھنٹی پہ ہاتھ رکھا اٹھائے گی، اتنی زور زور سے بجانا شروع کر، مطلب طریقے ہیں۔ انہوں نے بھی اس وقت کے رائج طریقوں کے مطابق آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانا شروع کر دیا۔ ان لوگوں کا قصد یہ نہیں تھا کہ اللہ نہ کرے وہ پیارے نبی علیہ السلام کی شان میں نعوذ باللہ من ذالک کو گستاخی کرنا چاہ رہے تھے، نہیں، وہ تو اپنے رواج کے مطابق جیسا ان کے ہاں رائج تھا ویسے اپنے رواج کے مطابق آئے۔ جب دیکھا آپ باہر نہیں ہیں، دروازے پر کھڑے ہو کر زور سے آواز لگانا شروع کر دیا، محمد، اے پیارے محمد، اور اپنے گھر سے تشریف لائیے، باہر آئیے۔ اس وقت آپ کو خبر بات وہ بھی یہ کرتے قربان رب کو ان لوگوں کا اس طرح سے اپنے حبیب کو بلانا اچھا نہیں لگتا، اس طرح سے بلانا اچھا نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت میں فرمایا محبوب ان لوگوں کو بتائیے، یہ جو آئے ہیں جن کو پتا نہیں ہے، جن کے پاس محنت نہیں ہے، جن کو پتا نہیں ہے کہ نشان کیا ہے، ان کو پتا نہیں ہے، ان کو بتائیے۔ ان کے لیے سب سے بہتر یہ ہوگا جیسے یہ آئے تھے آ کر، اگر آپ کو مسجد میں نہیں پایا، گھر میں آپ ان کو باہر نظر نہیں آئے، آتے چپ کر کے سکون سے آ کر بیٹھ جاتے۔ یہ نہیں کہ آپ کو دروازہ نہیں بجاتے، آپ کو آواز نہیں دیتے، اس لیے آپ بیٹھ جاتے۔ آپ جب اپنی مرضی کے مطابق باہر تشریف لاتے تو ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ عام طور پر اگر ملنے کے لیے جائے کسی کو، کسی کا کام ہو تو بلانے میں کسی قسم کی کوئی قباحت تو نہیں ہے نا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ان کو بتائیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی شان کیا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے اگر آپ کا آنا مقصود نہ ہوتا، ہم کائنات کو نہ بنا کے ان کا ہی وجود نہ ہوگا۔ ان کو بتائیے کہ یہ آپ کا کیسے بیٹھے ادب کے ساتھ۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام تشریف فرمائے، وہاں پر صحابہ کرام ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے لگے تو کسی صحابی کی آواز تھوڑی سی بلند ہوئی، آواز کا تھوڑی سی بلند ہوتی، جیسے کچھ جذباتی لوگ بھی ہوتے ہیں، مثلا مثال کے طور پر کسی کا طریقہ تکلم ایسا ہوتا ہے کہ بات کرتے ہوئے زور زور سے بولتا ہے نہ چاہتے ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کا قصد یہ ہو کہ میں اس کے اوپر چیخوں گا چلاؤں گا، یہ کسی کا طریقہ ہی ایسا ہے، انداز ہی ایسا ہے۔ اس میں سے ایک صحابی کی آواز تھوڑی سی بلند ہوئی، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ یہ آیت مبارکہ لے کر ہے، فرمایا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرنا۔ اگر تم نے بلند کیا تمہارے اس بے ادبی کی وجہ سے آواز کا بلند ہونا، میرے حبیب کی آواز سے اگر تمہاری آواز بلند ہو گئی، یہ بے ادبی ہے، اتنی بڑی بے ادبی ہے کہ تمہارے اعمال کو ختم کر دیا جائے گا، تمہیں شعور تک نہیں رہے گا۔ یہ جو آپ نے فرمایا نا بلا باللہ کا شعور، تمہیں شعور تک نہیں رہے گا۔ اگر کسی کو شعور سے مراد یہ کسی کو پتہ چل جائے کہ میں غلط ہوں، انسان پتہ چل گیا کہ میں نے مجھ سے غلطی ہو گئی تو کیا کرے؟ سوری کر دے، التجا کر دے۔ اب جس بندے کو شعور ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے کہ میں غلط تھا یا نہیں تھا، اس نے معافی کا مانگ کے فرمایا تمہارے اعمال ایسے تباہ و برباد کر دوں گا، تمہیں شعور تک نہیں
جب بھی آپ علیہ السلام کوئی بات فرماتے کوئی چیز بیان فرماتے تو صحابہ عرض کرتے ادب کے ساتھ پورے ادب کے ساتھ بغیر کسی اس کے یا رسول اللہ راعنا یا رسول اللہ آپ کا کرم کرنا ہے تھوڑی سی رعایت کرنا کیا مطلب اس کو دوبارہ آپ ارشاد کرنا دوبارہ ارشاد آپ علیہ السلام کا انداز کا جب بھی کوئی بات بیان فرماتے تو اس کو 3 دفعہ ریپیٹ فرماتے 3 دفعہ آپ کے ذہن میں شروع جب صحابہ کو کوئی بات سمجھ نہ آتی تو آپ صحابہ کیا کرتے ہیں یا رسول اللہ راعنا ہماری رعایت فرمائیں کرم فرمائیں رحم فرمائیں آقا دوبارہ ارشاد فرمائیں یہ لفظ راعنا استعمال کرتے ان میں سے اور جو یہودی تھے انہوں نے اس لفظ کو بگاڑ دیا جس طرح سے عام طور پر جو صاحب زبان ہوتے ہیں ایک معنی کے تھوڑا سا چینج کر کے کئی معنی لے لیتے ہیں ہر زبان میں اردو میں اندر بھی ہے ایک معنی کے کوئی یہ کرتے ہوئے معنی کچھ اور پرانا لے لیا بالکل اسی طرح سے یہودیوں نے بھی ایسا ہی کیا انہوں نے کیا کہ عین کے بعد یا لگا دیا راعنا تھا راعینا یا لگا دیا اب رائی کہتے ہیں چرواہے صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ راعنا ہماری رعایت فرمائیے اب وہ جو تھے یہودی تھے وہ کیا کہتے ہیں یا راعنا نعوذ باللہ اے ہمارے چرواہے وہ سے وہ مراد لے صحابہ نے تو کبھی سوچا ہی نہیں یہ بات مگر جب یہ بات انہوں نے کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مومنوں کو منع کر دیا کہ یہ لفظ استعمال نہیں کرنا یہ لفظ ہی استعمال نہیں کرنا یہ نہیں ہے کہ تم کہتے ہو نہیں یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر تو بیادبی ہے نہیں یہ نہیں کہ تمہارا مقصد یہی ہے نہیں بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا اس لفظ کو چھوڑ دو بلکہ کیا کرو وقولوا انظرنا یا رسول اللہ نظر عنایت فرمایا لفظ چینج کر دو کیوں اسی لفظ کا سہارا لے کر وہ جو یہودی ہیں وہ میرے حبیب کو ایذا پہنچاتے ہیں وہ نیا مقصد لیتے ہیں جب تم اس لفظ کو استعمال نہیں کرو گے تو ان کا دروازہ بالکل بند ہو جائے گا خبردار کبھی نہ کہنا راعنا بلکہ کہنا وقول انظرنا یا رسول اللہ نظر عنایت فرمائیے جب ادب کی بات آئی اپنے حبیب کے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے بھی منع فرما دیا کہ جس کے اندر بھی ادبی نہیں تھی جن کا سہارا لے کر لوگ یہ کرتے تھے بالکل اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے کبھی نام نہیں دیا قرآن میں کبھی بھی آپ پورے قرآن کو دیکھیں قرآن کی کسی آیت کے اندر آپ کو نہیں ملے گا یا احمد نہیں یا محمد نہیں مخاطب کے جملے نہیں ملے جب بھی حبیب سے مخاطب ہوئے قربان کرو کیا فرمایا یا ایھا المزمل اے مزمل کی چادر اڑانے والے یا ایھا المدثر ہاں یا ایھا النبی یا ایھا الرسول جب اتنا زیادہ ہی ہوا جب حبیب پر اپنی محبت دکھائی تو فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد محبوب ہمیں قسم ہے اس شہر کی اس لیے کہ تو اس میں چلتا جب محبوب کی محبت کا دکھایا تو کیا فرمایا محبوب قسم اٹھا رہے ہیں اس شہر کی اس لیے نہیں کہ خانہ کعبہ ہے نہیں فرمایا نہیں اس لیے نہیں کہ ماء زمزم ہے نہیں اس لیے نہیں کہ صفا مروا ہے نہیں یہ بڑی چیزیں ہیں رب نے فرمایا محبوب ان سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر چلتا وہاں تحل بہذا البلد جب اپنے حبیب کی باری ہے جب اپنے حبیب سے محبت کی باری ہے اللہ تعالیٰ نے محبت کے وہ انداز سکھائے اپنے بندوں کو کہ میرے حبیب کی جب محبت کی باری ہے میرے حبیب کے جب ادب کی باری ہے اس وقت تم سراپا ادب بن جاؤ اس بارگاہ میں جتنا زیادہ ادب کرتے جاؤ گے اتنے کامیاب ہوتے جاؤ یہ صرف اس کی نہیں محبوب کی بارگاہ میں ادب
صحابی آخری بات کر کے، ایک صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھلا لگوایا اپنے جسم مبارک پر، پچھلا لگوایا جیسے خون نکل جاتا ہے. اب تو بڑے طریقے آ گئے، سائنس میں بڑی ترقی کر، اس وقت طریقہ تھا سینگ جو ہوتے ہیں اس سے لگائے جاتے تھے. آپ علیہ السلام نے لگوایا. ایک صحابی وہاں پہ موجود تھے، آپ علیہ السلام سے وہ جو خون نکلا آپ نے وہ صحابی کو دیا، کہا جاؤ اس کو وہاں پھینک کے آ. غور کیجیے، عام طور پر جسم کا اندر جو خون ہے نا حرام ہے، خون جو ہے حرام ہے، اب اس کو کھا نہیں سکتے. اگر اس کو پیے کہ گناہگار ہو جائے، گناہگار ہو جائے. فقہ کا قاعدہ اگر آپ نے پی لیا آپ نے حرام کام کیا. صحابی کو دیا، کہا جاؤ اس کو پھینک کے آ. اب صحابی لے گئے، آپ نے جاؤ فرمایا جاؤ اس کو پھینک کے آ. وہ صحابی گئے دن تک گئے جا کر، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے دل میں ہے اس کو یہاں پر پھینک، کسی کا گزر ہو دیوار پہ پھینک، کوئی پرندہ پر بیٹھے، کبھی بھی ادبی. اسی طرح 605 میں سوچتے 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 جب اس نے کیا کیا، اس صحابی نے جو خون تھا وہ پی لیا. اب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو، آپ علیہ السلام نے پوچھا، ہاں پھینک دیا؟ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا بہت سوچا، جہاں پہ پھینکوں وہاں پہ پھینکوں، یہ کر دوں وہاں پہ یہ کر دوں، اس کو دفن کر دوں کس طرح سے، لیکن دل نے اجازت نہیں دی کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے ذہن میں یہ آیا کہ بے ادبی ہو جائے گی، اسی لیے میں نے کیا، اس کو پی لیا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو ادب کے اس مقام پر پہنچ گیا ہے تو فرمایا جس کے اندر میرا خون چلا جائے اس پر دوزخ کی آگ. ادب کی بات ہے، رسول سے جتنا زیادہ ادب کرتے جائیں گے، جتنا محبت کرتے جائیں گے، اتنا آگے بڑھتے جائیں گے، اتنا آگے بڑھتے جائیں گے. بڑے بڑے عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار، مدینے میں اس کو ملک بنانے کے لیے، بادشاہ بنانے کے لیے اس کی کمپین چل رہی تھی، مگر میرے اور آپ کے پیارے نبی جب ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے، یعنی جو اپنی کمپین چلا رہا ہے اس کے لیے کہ مجھے اپنا بڑا بنا لو اور لوگ بنانے کے لیے تیار ہو گئے، اس کا اثر و رسوخ کیا ہوگا اس علاقے کے اندر، اس جگہ پر کتنا اثر و رسوخ ہوگا. مگر جب بات آتی ہے، اب یہاں پہ ایک مقابل میں یہ ہے عبداللہ بن ابی جس کا اثر و رسوخ یہ ہے کہ اس کو بادشاہ بنانا چاہ رہے ہیں، دوسری طرف سے ابو ہریرہ ہے. ابو ہریرہ وہ ہیں جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک جگہ پہ ہے. جب باری آتی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نوازنے کی باری آتی ہے، آج عبداللہ بن ابی جو اتنا پیسے کا مالک تھا مگر محبوب کی محبت اس کے اندر نہیں تھی، محبت نہ ہونے کی وجہ سے آج جب بھی بات ہوتی ہے دنیا کے تمام مسلمان اس عبداللہ بن ابی کو اس کی دولت سمیت لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ وہ اس نے نفاق اختیار کیا، منافقت کی، محبت نہیں کی، ادب نہیں کیا حبیب کا. مگر جب باری آتی ہے اس ابو ہریرہ کی جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کھانے پینے کے لیے، آج جب حدیث میں باری آتی ہے تو امیر المومنین کہا جاتا ہے اس کو جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں. حبیب کی بارگاہ میں پیسہ یہ جاہو جلال نہیں ہوتا، بلکہ اس کی بارگاہ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ادب کتنا ہے، یہ مؤدب کتنا ہے، یہ حبیب سے محبت کتنی کرتا ہے. پاکستان کی کتنی آبادی ہے، 22 کروڑ سے زیادہ، کتنے محبت کرنے والے ہیں رسول اللہ سے، ہر بندہ محبت کرنے والا ہے، مگر جب نوازنے میں آتے ہیں تو ایک ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے بندے کو نوازتے ہیں. سبحان اللہ. ہاں ایک ویل چیئر پر اس کا کوئی یہ نہیں، صرف وہ کہتا ہے کہ نہیں میرے حبیب کی محبت کی جب بات آتی ہے تو اس کے بعد کوئی بات نہیں. جب نوازنے میں آئے یہ نہیں دیکھا کہ چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، یہ اس کے پاس تجارت ہے نہیں کچھ نہیں دیکھا، یہ دیکھا کہ یہ دیوانہ کتنا ہے. حبیب سے محبت اس دیوانگی سے کیجیے، حبیب سے محبت اس طرح سے کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور حبیب کی بارگاہ میں منظور ہو جائے. پھر اس کے بعد دیکھیے جو
علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ہوا علیہ